السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں محمد سفیان. اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ لیجئے، اور شکریہ اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے. نہیں کیا تو بھی یہیں پہ. چلیے شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ چکے ہیں، تو حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ گناہوں کے جو 10 بخشش کے ذرائع گناتے ہیں، اس میں سے پہلا اور دوسرا توبہ اور استغفار ہے. اسی طرح تیسرے نمبر پر وہ شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نیکیوں کو رکھتے ہیں. محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی ایک آیت کی تلاوت فرمائی گئی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیک اعمال جو ہیں وہ برے اعمال کو دور کر دیتے ہیں. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت وہ روایت جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. یعنی یہ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، جو 5 ٹائم کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان یہ جو فاصلہ ہوتا ہے، ان میں جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں، یہ جو اعمال ہیں، یہ جو نیک اعمال ہیں، وہ مکفرات ہیں. یہ کفارہ بن جاتے ہیں. کس کے لیے؟ جو صغیرہ گناہ ہم لوگوں سے سرزد ہو جاتے ہیں، اس کے لیے یہ کفارہ بن جاتے ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہ سے بچا جائے. اذا اجتنب الکبائر. اور اسی طرح ہمارے ذہن میں وہ حدیث تو ہوگی ہی جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھتے ہیں کہ بھلا بتلاؤ کہ جس شخص کے دروازے کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور وہ دن میں مکمل 5 ٹائم اس نہر میں غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی ناپاکی باقی رہے گی؟ اگر ہم بھی ہوتے تو کیا جواب دیتے کہ رہے گی؟ نہیں، ہمارا جواب بھی بے شک یہی ہوتا کہ نہیں، اس کے جسم میں کیسے میل باقی رہ سکتی ہے، کیسے میل کچیل اس کے جسم پر باقی رہے گی. 5 ٹائم دن میں وہ نہاتا ہے، وہ غسل کرتا ہے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اسی طرح 5 نمازوں کی بھی مثال ہے کہ جو شخص دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ ان گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتی ہیں جس طرح سے ایک انسان اگر دن میں 5 وقت اگر غسل کرے گا، جس طرح وہ غسل کرنے کی وجہ سے 5 ٹائم اس کی جسم پر کوئی میل کچیل نہیں باقی رہے گی. تو انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ سے امید رکھتے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمایا انہوں نے، انشاءاللہ اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ انشاءاللہ معاف فرما دیے جائیں گے. اور اسی طرح ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنہائی میں ایک عورت کے پاس مجھ سے نازیبا حرکات سرزد ہو گئے ہیں، بس زنا نہیں ہوا. تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کے بارے میں پوچھ ہی رہے تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ان صحابی نے انتظار کیا، وہ انتظار کرتے رہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تو وہ چلے گئے. لیکن کچھ دیر بعد ایک شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بلاؤ فلاں شخص کو. اور جیسے ہی وہ شخص آئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت فرمائی گئی تھی، یعنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ.
ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، کہ دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. اور یہ یاد دہانی ہے ذاکرین کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے. میرے بھائیوں، یہاں پہ ایک غور کرنے کی بات ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے جب ریڈی ہیں، جب رب خود کہتے ہیں کہ میں غفار ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، تو بندوں کو کیوں نہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے؟ جب وہ رحیم ہے، جب وہ رحمان ہے. رحمان کا معنی کیا آتا ہے؟ کہ بہت زیادہ رحم کرنے والے، جن کے رحم کی انتہا ہے یا نہیں ہے. یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا زیادہ معاف کرنے والے ہیں تو ہم لوگوں کو کیوں نہ معافی مانگنی چاہیے. تو میرے بھائیوں، احادیث میں ایسی بے شمار نیکیاں بتائی گئی ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں اور جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.